اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5351، ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5352، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے سالن مانگا۔ کہنے لگے ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے سرکہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ منگوایا، پھر اس سے روٹی کھائی اور فرماتے تھے سرکہ اچھا سالن ہے، سرکہ اچھا سالن ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5353، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے گئے اپنے مکان پر۔ پھر چند ٹکڑے روٹی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالن نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کچھ نہیں سرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ تو اچھا سالن ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اس روز سے مجھے سرکے سے محبت ہو گئی جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا۔ اور طلحہ نے کہا جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ سے، جب سے میں نے یہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے سنی مجھے بھی سرکہ پسند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5354، ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5355، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور مجھ کو اشارہ کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر ہم چلے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بی بی کے حجرے پر پہنچے اور اندر گئے۔ پھر مجھے اجازت دی تو اس بی بی نے پردہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ کھانا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر 3 روٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئیں اور چھال کی ایک دسترخوان پر رکھی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لی، اس کو اپنے سامنے رکھا، پھر دوسری روٹی لی، اس کو میرے سامنے رکھا، پھر تیسری روٹی لی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھی اپنے سامنے رکھی اور آدھی میرے سامنے۔ پھر فرمایا کچھ سالن ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں سرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ سرکہ تو بہتر سالن ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5356، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھاتے اور جو بچتا وہ مجھے بھیج دیتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھیجا اور اس میں سے نہیں کھایا کیونکہ اس میں لہسن تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا لہسن حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن بو کی وجہ سے مجھے بری معلوم ہوتی ہے۔ میں نے کہا جو چیز آپ کو بری معلوم ہوتی ہے مجھے بھی بری لگتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5357، شعبہ سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5358، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کے مکان میں رہے اور ابو ایوب رضی اللہ عنہ اوپر کے درجے میں تھے۔ ایک بار ابو ایوب رضی اللہ عنہ رات کو جاگے اور کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر چلا کرتے ہیں، پھر ہٹ کر رات کو ایک کونے میں ہو گئے۔ بعد اس کے ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر جانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے کا مکان آرام گاہ ہے،
رہنے والوں کے لیے اور آنے والوں کے واسطے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کے مکان میں رہتے ہیں۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس چھت پر نہیں رہ سکتا جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کے درجے میں تشریف لے گئے اور ابو ایوب رضی اللہ عنہ نیچے کے درجے میں آ رہے۔ ابو ایوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرتے تھے، پھر جب کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے، بعد اس کے بچا ہوا کھانا واپس جاتا تو ابو ایوب رضی اللہ عنہ آدمی سے پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کھانے پر کس جگہ پر لگی ہیں، وہیں سے وہ کھاتے برکت کے لیے۔ ایک بار ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کھانا پکایا جس میں لہسن تھا، جب کھانا واپس گیا تو ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کہاں لگی ہیں؟ لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا۔ یہ سن کر ابو ایوب رضی اللہ عنہ گھبرائے اور اوپر گئے اور پوچھا کیا لہسن حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن مجھے بری معلوم ہوتی ہے۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا جو چیز آپ کو بری معلوم ہوتی ہے مجھے بھی بری معلوم ہوتی ہے۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے ہیں اور فرشتوں کو لہسن کی بو سے تکلیف ہوتی ہے، اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5359۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے بڑی تکلیف ہے کھانے پینے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کے پاس کہلا بھیجا، وہ بولی قسم اس کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، میرے پاس تو پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیوی کے پاس بھیجا، اس نے بھی ایسا ہی کہا، یہاں تک کہ سب عورتوں نے یہی جواب دیا ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے پانی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اس کی مہمانی کرتا ہے، آج کی رات اللہ اس پر رحم کرے۔ تب ایک انصاری اٹھا اور کہنے لگا میں کرتا ہوں یا رسول اللہ۔ پھر وہ اس کو اپنے ٹھکانے پر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ وہ بولی کچھ نہیں، البتہ میرے بچوں کا کھانا ہے۔ انصاری نے کہا بچوں سے کچھ بہانہ کر دے اور جب مہمان اندر آئے تو چراغ بجھا دے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور میاں بیوی بھوکے بیٹھے رہے اور مہمان نے کھانا کھایا۔ جب صبح ہوئی تو وہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تعجب کیا اس سے جو تو نے اپنے مہمان کے ساتھ کیا اس رات کو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5360۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک انصاری کے پاس مہمان آیا، اس کے پاس کچھ نہ تھا سوائے اس کے اور اس کے بچوں کے کھانے کے۔ اس نے اپنی عورت سے کہا بچوں کو سلا دے اور چراغ بجھا دے اور جو کچھ تیرے پاس ہے وہ مہمان کے سامنے رکھ دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ تب یہ آیت اتری یعنی اپنی راحت پر دوسروں کے آرام کو مقدم رکھتے ہیں گو خود محتاج ہوں۔